ابھی کلمہ نہیں پڑھا ابو سفیان نے، یہ گئے ملک روم میں، روم کا بادشاہ اس کے دربار میں۔ ابو سفیان نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ پورا دربار معاذ اللہ محمد عربی کا مذاق اڑائے، ٹھٹھا کرے، تمسخر اڑائے۔ ابو سفیان نے حضور کا معراج بیان کرنا چاہا۔ ابو سفیان نے یہ اعلان کیا برے دربار میں، روم کے بادشاہ کے دربار میں، کہ بادشاہ اعلان کیا ہے، اس نے آسمانوں پہ جانے کا دعویٰ کیا، معراج کی بات کرتا ہے، میں آسمانوں پہ گیا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس بات کا کوئی رد عمل پیش کرتے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ بادشاہ نے کہا بولو۔ اس نے کہا کہ میں عیسائیوں کا پادری ہوں، مسجد اقصی کی ذمہ داری میرے پاس تھی، ہر روز مسجد کے دروازے میں بند کرتا تھا۔ وہ کہتے ایک رات میری زندگی میں ایسی بھی آئی کہ میں نے مسجد کے سارے دروازے بند کیے، لیکن جو مرکزی دروازہ تھا صدر، وہ بند نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا زور لگایا، دروازے کے کواڑ جام ہو گئے۔ میں نے ترخان بلائے، انہوں نے کہا کہ اوپر سے شاید دیوار بیٹھ گئی ہے، صبح دیکھیں گے، اب رات ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ پادری کہتا ہے ہم اسی طرح کھلا دروازہ چھوڑ کے مسجد اقصی کا چلے گئے۔ پادری کہتا ہے میں صبح آیا، میں نے دروازے کو ہلایا، دروازہ فوری بند ہو گیا، کھولا تو کھل بھی گیا۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ رات کیوں نہیں بند ہوا؟ وہ کہتا ہے پھر میں نے کتابوں کا جائزہ لیا، کتابیں پڑھیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گزشتہ رات مسلمانوں کے نبی کی معراج والی رات تھی۔ دروازہ بند ہونا اس لیے نہیں تھا کہ یہاں نبیوں نے آنا تھا، یہ معراج کی رات ہے۔ پادری کہتا ہے پھر مجھے مزید تجسس ہوا، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے صحن کے اندر ایک پتھر پڑا ہے، پتھر میں سوراخ ہے، اور اس پتھر کے قریب ایک جانور کے کھروں کے نشان بھی موجود ہیں۔ اگلے دن سورج کی روشنی کے اندر مسجد اقصی کے صحن کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے براق کے کھروں کا پایا جانا، نشانوں کا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ میرے آقا خواب میں نہیں، میرے آقا عالم بیداری کے اندر جسم پاک کے ساتھ معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے۔